السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ انسداد پولیو مہم اور سندھ کی ابتر صورتحال، کرپشن اور محکمہ صحت سندھ ساتھ ساتھ آئندہ نرسنگ کی تعلیم کی داخلوں کے لیے کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن مزید گفتگو سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب فرما دیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیا ہے ان کا تہ دل سے شکریہ۔ لیکن موضوع سے پہلے شعبان المعظم کی آمد کے ساتھ ہی عمرہ زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان سے عمرے کی سعادت کے لیے دیار حرم سعودی عرب کا سفر کر رہی ہے۔ وہیں سعودی سول ایویشن کی جانب سے مسافروں کی صحت کے لیے پولیو کی خوراک کے سرٹیفکیٹ کے بغیر 1 فروری 2025 سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے عمرہ زائرین کے لیے پولیو سرٹیفکیٹ کے بغیر تمام ایئر لائنز کو ہدایات کر دی گئی ہے کہ وہ مسافروں کو بورڈنگ کارڈ جاری نہ کرے۔ تو دوسری جانب سعودی سول ایویشن کی جانب سے ایک دوسرے حکم کے مطابق اب عمرہ زائرین کے لیے 10 فروری 2025 سے سفر کرنے والے مسافروں کے لیے گردن توڑ بخار کی حفاظتی ویکسین لگوا کر اس کے سرٹیفکیٹ کو بھی لازمی قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ یہاں یہ واضح رہے کہ اس سے قبل گردن توڑ بخار کی ویکسین عازمین حجاج کے لیے لازمی ہوتی تھی، تاہم سعودی عرب جانے والے دیگر مسافر جو ورک ویزا یا وزٹ ویزے پر سعودی عرب کا سفر کر رہے ہیں ان کے لیے صرف پولیو سرٹیفکیٹ کی شرط کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جبکہ المیہ یہ ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد وفاقی محکمہ صحت اور صوبوں کے محکمہ صحت کی جانب سے عمرہ زائرین کے لیے ان نئی سفری شرائط کے لیے حکومت کی جانب سے تاحال کسی بھی قسم کی رہنمائی نہیں کی گئی ہے، بلکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر صحت مافیا میدان میں آ گئی ہے، جبکہ کراچی میں گردن توڑ بخار کی ویکسین کے لیے آغا خان یونیورسٹی ہسپتال، لیاقت نیشنل ہسپتال کے علاوہ مستند لیبارٹریز جیسا کہ ڈو لیب، ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری، چغتائی لیب وغیرہ میں یہ سہولیات تو دستیاب ہیں، لیکن مذکورہ خدمات کے ریٹس بہت مختلف ہیں۔ جبکہ کراچی کے مختلف اضلاع میں سرکاری ضلعی صحت دفاتر کے ویکسینیٹرز بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ مختلف ٹریول ایجنسیوں کو بغیر ویکسین لگائے نادرا کے نام سے منسوب کارڈ کے اجرا کم رقم میں جاری کرنے کے لیے یہ عناصر سرگرم عمل بتائے جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں سول ایویشن، وزارت سیاحت اور مذہبی امور سمیت صحت کے اس حساس معاملے پر تمام متعلقہ ادارے چپ سادے ہوئے ہیں۔ میں اپنے اس پروگرام کی وساطت سے متعلقہ ارباب اختیار سے مطالبہ کرتا ہوں عمرہ زائرین کے پاکیزہ سفر کو اور عمرہ زائرین کے صحت کے حوالے سے جنگی بنیادوں پر مستند اور مؤثر اقدامات روبہ عمل لائے جائیں تاکہ عالمی سطح پر اس مقدس سفر میں پاکستانی مسافر کہیں تماشا نہ بن جائیں۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان میں عالمی ادارہ صحت کا وفد پاکستان میں نرسنگ کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا جائزہ لینے پاکستان آیا ہوا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں اور ان کے رہنما عوام کی صحت کے حوالے سے دعوے اور زبانی جمع خرچ کے علاوہ پوائنٹ اسکورنگ تو بہت کرتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ وفد کے اس دورے کے دوران
پاکستان نرسنگ مڈوائفری کونسل کا نہ تو انتظامی ڈھانچہ اور نہ ہی انتظامی عملے کی اکثریت قانون قاعدے کے مطابق ہے، جبکہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی جانب سے آئندہ سال 2025-26 سے بی ایس این نرسنگ کے داخلے کے لیے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے ایم ڈی کیٹ کی طرز پر این کیٹ ٹیسٹ کو پاس کرنا لازمی ہوگا، جس کا اصولی طور پر فیصلہ کیا جا چکا ہے، گو کہ ابھی یونیورسٹی کی جانب سے مذکورہ ٹیسٹ کا سلیبس تو جاری نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس حوالے سے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے 22ویں اجلاس میں مجوزہ منصوبے کے ڈرافٹ کا عکس اور اجلاس کی تصویر آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، سندھ وہ واحد بدقسمت صوبہ ہے جہاں محکمہ صحت اور کرپشن ساتھ ساتھ ہے، جس کا ناقابل تردید ثبوت قرض دینے والے عالمی مالیاتی اداروں کی شرائط کے باوجود محکمہ صحت سندھ میں ہونے والے ٹینڈرز ای پیٹ پر نہ ہو سکے، حالانکہ ان شرائط کا مقصد قومی خزانے کو کرپشن سے بچا کر شفاف عمل کے ذریعے خریداری کے عمل کو پورا کیا جانا چاہیے تھا۔ صوبہ سندھ میں عالمی مالیاتی اداروں کی شرائط پر بمشکل 10% عمل ہو سکا ہے۔ اگر اس کا سرسری جائزہ لیا جائے تو سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد، نیو کراچی، شاہ عبداللطیف بٹائی ہسپتال حیدرآباد کی سرسری مثال ہمارے سامنے ہے، جہاں کے ٹینڈرز میں حقیقی ٹھیکیداروں کے بجائے مذکورہ ہسپتالوں کی کرپٹ مافیا نے ٹھیکیداروں کے بلز خریدنے کے خلاف قانون کام کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایل ڈی این کی تحقیقاتی کمیٹیوں کی عبوری رپورٹ کے مطابق سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں برطرفی کے بعد بحال ہونے والے محمد ندیم اور ان کے صاحبزادے عمر ندیم، نیو کراچی میں ڈاکٹر بابر اور حیدرآباد میں سینئر کلرک اطہر، جبری برطرفی کے بعد ریٹائر ہونے والے نعمت اللہ جنیجو اور عبدالغفار کے نام مذکورہ ہسپتالوں کے ذمہ دار ذرائع کے مطابق قومی خزانہ لوٹنے والوں کے طور کے اوپر ان کے نام مبینہ طور پر تشت اذبام ہو چکے ہیں۔ حیدرآباد میں 3 کے ٹولے نے ساز باز کے ذریعے بولی دہندگان کے حقیقی ٹھیکیداروں کو ٹینڈر کے عمل سے دور اور انہیں باہر رکھ کر صرف کمیشن پر بل خریدے گئے ہیں، جبکہ یہاں یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز نے نعمت اللہ جنیجو کو شاہ لطیف بٹائی ہسپتال میں آنے پر باقاعدہ پابندی عائد کی تھی اور ٹھیکیداروں کو باہر رکھ کر صرف کمیشنز پر بلز خریدے گئے ہیں۔ بلکتے سسکتے مریضوں کے بجٹ کو جس شفافیت کے ساتھ لوٹا گیا ہے، جس کے نتیجے میں نہ جانے کتنے مریض بلا علاج زندگی ہار بیٹھے ہیں، تو اسٹور کیپر انوار الحق سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کے کرپشن کنگ محمد ندیم نے مبینہ طور پر اسٹاف نرس کنول رضا کو غائب رکھ کر اس کی تنخواہ باقاعدگی سے کون وصول کر رہا ہے، اسکرین پر اس کی پے سلپ کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ امر بھی حیران کن ہے کہ سیکریٹری صحت کی جانب سے گھوسٹ ملازمین کے حوالے سے مذکورہ ہسپتال کی انتظامیہ نے کسی گھوسٹ ملازم نہ ہونے کی رپورٹ اوپر ارسال کی ہے، لیکن غریب مریضوں کے بجٹ کی لوٹ مار کے نتیجے میں سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کے کزن ہونے کے دعوے دار
ہسپتال کے MS ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی کا ذاتی بنگلہ برادر نسبتی کے نام سے کورنگی کی بلاول شاہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں تیزی سے تعمیراتی مراحل مکمل کر رہا ہے۔ کیا ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی کی ذاتی آمدنی سے زائد محل نما بنگلے اور نئی کار ان کی کرپشن کارستانیوں کی نشاندہی نہیں کرتی ہے؟ اسی طرح سے 2 گریڈ سے 6 گریڈ میں خلاف قانون ترقی پانے والے انوار الحق اسٹور کیپر کے بارے میں تازہ ترین خبر کے اندر کی خبر، سیرپ کی استعمال شدہ بوتلوں کو ری فل کرنے کا سنگین الزام بھی ان پر نہ صرف سامنے آیا ہے بلکہ سینٹ سروسز اسپتال کراچی کے خلاف قانون ملازم وہاب اللہ یوسفانی کی طرح یہاں بھی کوالٹی انٹرپرائزز کے مالک سلمان کوٹی کی مبینہ ملی بھگت سے مریضوں کی آکسیجن گیس کا مبینہ گھپلے کا دھندا عروج پر ہے، اور جب خلاف قانون اسٹور کیپر کی قومی خزانے کی لوٹ مار کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی ڈاکٹر ثاقب شیخ نے ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی MS سے ان انوار الحق کی ترقی کے بارے میں تحریری طور پر آگاہی حاصل کرنے کے لیے انہیں خط ارسال کیا، جس کا عکس پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ اس عکس کے بعد ہسپتال کے MS ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی نے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کو باقاعدہ جواب دینے کے بجائے اسٹور کیپر کے خلاف جو الزامات تھے، لیکن انہیں اپنا ذاتی بنگلہ تعمیر کروانے کے عوض انوار الحق کے خلاف انضباطی کارروائی کرنے کے بجائے حیرت انگیز طور پر قومی خزانہ لوٹنے پر انہیں تعریفی سند دینے کا کارنامہ سر انجام دے ڈالا، جس کا ثبوت ہماری اسکرین پر ان اخباری تراشوں کے ذریعے آپ کے سامنے موجود ہے۔ حقیقت کو آپ اب خود جان لیجئے۔ بقول انوار الحق کے کہ وہ غریب مریضوں کی خدمت کا اپنے دل میں اتنا درد رکھتے ہیں کہ انہوں نے امریکی ڈالر کی ماہانہ نوکری اور آمدنی کو ٹھکرا کر محکمہ صحت سندھ میں معمولی سی ملازمت یعنی مریضوں کو خوراک فراہمی کی 2 گریڈ کی ملازمت کو ترجیح دی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل تہلکہ خیز خصوصی رپورٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔